صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات بارگاہ ربوبیت میں شکر ادا ہے اس عظیم نعمت کا کہ اس اللہ نے ہمیں انسان مسلمان اور مومن ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں خلق کیا، اور جو فطرت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کی تعریف میں بھی قرآن مجید یوں ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اللہ کی پسندیدہ ترین فطرت جس پر اس نے انسانوں کو خلق فرمایا ہے وہ یہی فطرت ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا،
اور فطرت پر جو دین مشتمل ہے، ذالک الدین القیم، وہ انتہائی مضبوط، مستحکم اور عظیم دین ہے، جس دین سے بہتر یا جس دین کے برابر اور کوئی دین نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری سب سے عظیم نعمت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین جو اللہ کو پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کرے گا تو اللہ اس کی پسند کو کبھی قبول نہ فرمائے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا اور اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنانے والا یقیناً آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائے، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اس شکریہ کے لیے باوعد بلند صلوات۔ اسی کے لیے خالق نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمال تک پہنچا دیا ہے، اور آج میں نے تم پر اپنی اس نعمت کو تمام کر دیا ہے، اور آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو اپنے پسندیدہ دین ہونے کی سند عطا فرما دی ہے۔ جو اپنے اپنے مسلمان ہونے پر مطمئن ہیں اور اسی پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں، باوعد بلند صلوات ہیں۔ لیکن یہ بات بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ یہ آیت دین کو کامل کرنے والی، نعمت الہی کو تمام کرنے والی اور اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین قرار دینے والی اس وقت تک نازل نہیں ہوئی جب تک حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا بازو پکڑ کے دنیا کو دکھا کے یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہم بال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل وادر الحق حیث ما دار۔ اے اللہ، میں نے اس علی کو ان سب کا مولا قرار دے دیا ہے، اور رسول فرماتے ہیں جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور پھر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن ہو جائے۔ اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اس کو رسوا کر دے جو علی کی مدد نہ کرے، اور اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چلا جائے۔ یہ سب حدیثیں ہیں رسول اکرم کی، اور ان پر ایمان لانا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر کوئی شخص پاک رسول کے احادیث میں سے کچھ حدیثوں کو مانے
اور کچھ کو نہ مانے تو اسے پاس کہنا چاہیے یا فیل کہنا چاہیے؟ جی یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو ہمیں پسند ہو ہم اس کو قبول کر لیں اور جو ہمیں ناپسند ہو ہم اس کو مسترد کر دیں. تو جو ہمیں پسند ہے اس کو قبول کرنے سے ہم رسول کے سچے مومن اور رسول پر ایمان لانے والے اور رسول اکرم کے تابعدار بن جائیں اور جنت ہماری عاشق ہو جائے. لیکن حق یہ ہے کہ ماننا ہے تو رسول کو 100% مانو. اگر تم نے تھوڑا سا بھی نہ مانا تو جتنا مانا ہے وہ بھی کل عدم ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ کے رسول کے تابعداروں میں شمار نہیں ہوتا بلکہ نافرمانوں میں شمار ہوتا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں تو نے اس اسلام پر ایمان عطا فرمایا ہے جس اسلام کو رسول نے ولایت علی کے ساتھ جوڑا ہے. اور جب تک ولایت علی کا رسول اکرم نے اعلان نہیں کیا اس وقت تک اسلام کے پسندیدہ خدا ہونے کا اعلان بھی نہیں ہوا اور اللہ کی نعمت کے تمام ہونے کا اعلان بھی نہیں ہوا اور دین کے کامل ہونے کا بھی اعلان نہیں ہوا. اس لیے میں ہر روز آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آئیے مل کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں جب سے بہت ساری اکثریت اس نقطے کو نہیں سمجھی کہ کیا ولایت علی کے اعلان کے بغیر دین پسندیدہ خدا ہے اور اللہ کو وہ اسلام پسند ہے جس میں ولایت علی نہ ہو. یہ اللہ کو فقط اور فقط وہی اسلام پسند ہے جس میں ولایت علی ہو. الحمدللہ ان مجالس کے صدقے، اس عاشور کے صدقے، اس کربلا کے صدقے، اس کربلا کی قربانی کے صدقے، اس تذکرہ قربانی شہدائے کربلا کے صدقے، اس ذکر اسارہ آل محمد کے صدقے آپ سب کو اس حقیقت سے آشنائی حاصل ہوئی ہے کہ جب تک علی ولی اللہ پر ایمان نہ ہو محمد الرسول اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور جب محمد الرسول اللہ پر ایمان مکمل نہ ہو تو لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا. جو اس یقین پر ہے بآواز بلند صلوات. کل آپ کی خدمت میں اس نقطے کو روشن کرنے کی کوشش کی گئی کہ جہاں تک اللہ کی نعمتوں اور رزق کا مسئلہ ہے، بے شک ہمارا ایمان ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن دیتا ان معصوم ہستیوں کی محبت میں ہے، ان معصوموں کے طفیل ہے، دیتا ان کے صدقے ہے. مثلاً آپ جتنے اس وقت محفل میں تشریف فرما ہیں اپنے اپنے والدین کو نصیب ہوئے تھے آپ، لیکن دیا کس نے تھا؟ اللہ نے. کن کے صدقے؟ جی جو محمد و آل محمد کے طفیل اپنا وجود پانے میں کامیاب ہوا ہے، وہ محمد و آل محمد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پہ. یہ خالق کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اس عقیدے پر ہیں اور اس ایمان پر ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نعمتیں جن میں اولاد بھی ہے، جن میں رزق بھی ہے، جس میں ہر قسم کی نعمت ہے، چھوٹی بڑی ہر نعمت محمد و آل محمد کے طفیل ہے، لیکن محمد و آل محمد کے طفیل ابتدا سے ہے، یعنی جب سے اللہ نے محمد و آل محمد کو خلق فرمایا ہے
اس کے بعد ہی اس کائنات کی نعمتوں کو تقسیم فرمایا ہے۔ اول سے لے کے آج تک ہر نعمت دینے والا اللہ ہے، اور دے اس نور کے صدقے رہا ہے جس کو رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یا جس کو فرمایا کہ انا معلی من نور واحد، یا جس کے بارے میں فرمایا اے آدم اگر ان انوار کو میں خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ ابھی آغاز کائنات تھا اور اللہ نے کائنات کے سلسلے کو شروع کیا تھا، تو وہاں سے کتنی نعمتیں آج تک تقسیم ہو چکی، ان کی گنتی ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ آسمان میں، زمین میں، عرش پر، کرسی پر، غرض ہے کہ جہاں جہاں بھی اللہ کی عطا پہنچی ہے، ساری عطا محمد و آل محمد کے طفیل تقسیم ہوئی ہے۔ ملائکہ ملک بنے ہیں تو محمد و آل محمد کے طفیل، حوریں حوران بنی ہیں تو محمد و آل محمد کے طفیل۔ اگر میں کہہ دوں پوری جنت وجود میں آئی ہے تو کن کے طفیل؟ اور آپ جنت جائیں گے تو کن کے طفیل؟ جی محمد و آل محمد کے طفیل۔ لیکن ایک نکتہ سوچئے، محمد و آل محمد کے طفیل جنت جائیں گے جو لوگ، وہ بغیر دین کے چلے جائیں گے یا دین مانیں گے تو چلے جائیں گے؟ جی سادہ سا لفظ ہے، بے دین جنت جائے گا یا دیندار جنت جائے گا؟ جی بے دین اگرچہ بڑا سخی بھی ہو، فرض کیجئے کہ اس نے کوئی اربوں ڈالرز خرچ کر کے مریضوں کے علاج کے لیے ہسپتال بنائے ہوں جن میں کہ مفت غریبوں کا علاج ہوا جاتا ہو، لیکن ہو بے دین۔ میرے خیال میں ابھی آپ تھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے، تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ اگر کوئی کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، بہرحال بے دین ہو، بے دین ہونے کے لیے ہزار مثالیں موجود ہیں، ہو بے دین اور کرے بڑی سخاوتیں، اللہ کو نہیں مانتا سخی ہے، نبوت کو نہیں مانتا سخی ہے، رسالت کو نہیں مانتا غریب پرور ہے، قیامت کو نہیں مانتا یتیم پرور ہے۔ کیا خیال ہے اللہ ایسے شخص کو جنت بھیجے گا؟ آپ کا دل تو چاہتا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کا دل چاہتا ہے اتنی بڑی نیکی جو اس نے کی ہے تو اسے جنت جانا چاہیے۔ لیکن کیا فقط نیکی سے جنت ملتی ہے یا ایمان سے جنت ملتی ہے؟ تھوڑا سا اس نقطے پہ غور کیجئے۔ مثلا آپ روز یہ سورہ مبارکہ سنتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم عصر مقدس کی کون کہہ رہا ہے؟ یہ آیت کس کی آیت ہے؟ قرآن کی۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سچا کلام ہے یا اس میں کوئی شک ہے؟ جو سورہ والعصر میں شک نہیں کرتا کہ وہ کلام الہی ہے، وہ اس کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عصر مقدس کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہر انسان جہنمی۔ والعصر ان الانسان لفی
خسر، اور خسر سے مراد جہنم، کیونکہ آخرت کے خسارہ سے مراد جہنم ہی ہوتی ہے۔ آخرت میں جس نے خسارہ پایا اور آخرت میں جو گھاٹے والا ہو گیا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم۔ تو اللہ فرما رہا ہے قسم عصر مقدس کی، ہر انسان جہنم جائے گا۔ اگر جہنم جانے سے کوئی انسان بچ سکے گا تو وہ تب بچ سکے گا الا الذین آمنوا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو۔ اس کے پاس کیا ہو؟ ایمان ہو۔ اب اگر ایمان نہ ہو، وعمل الصالحات ہو، اللہ کو نہیں مانتا، نیک کام کرتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، نیکیاں کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، یتیم پروری کرتا ہے، مسکین پروری کرتا ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، ہر دکھ درد میں ان کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں دیتا، چونکہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، وہ اگر کسی غریب کو کچھ دیتا ہے تو کس نیت سے؟ سارے بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ کو جو مانے گا وہ تو جو نیکی کرے گا کس نیت سے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کو مانے گا تو اللہ کے لیے کرے گا نا۔ اور ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا، وہ اگر کسی غریب کو کچھ دیتا ہے تو کس نیت سے؟ کیا کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے اس غریب کو دے رہا ہوں، میں نے ہسپتال بنایا ہے غریبوں کے علاج کے لیے، اللہ کی نیت سے بنایا ہے؟ جب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے؟ ہاں، یہ کہہ سکتا ہے خدمت خلق پر میرا ایمان ہے۔ پتہ نہیں میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں؟ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی۔ یہ وہ موضوع ہے جس میں بہت سارے تعلیم یافتہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، جتنا زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہوتا جاتا ہے اس میں بسا اوقات یہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے، جی اصل غریب پروری ہے، اصل نیکیاں ہیں، یہ مولویوں کا بنایا ہوا سارا پکھنڈ ہے، اللہ، رسول، امام، قیامت، یہ کیا ہے؟ اصل تو خدمت انسانیت ہونی چاہیے اور خدمت خلق ہونا چاہیے، اور اس میں بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ شاید آپ کے معاشرے کے اندر بھی اس وقت بھی کئی بندے ایسے بیٹھے ہوں جن کے ذہن میں یہ کھلبلی مچی ہوئی ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک غریب پروری کرنے والے، ایک خدمت خلق کرنے والے، خلق کی خدمت کرتا ہے خالق کو مانے بغیر؟ جس خلق کی خدمت میں تو لگا ہوا ہے، کر خدمت خلق، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یاد رکھ اجر اس سے لے گا جس نے اس خلق کو خلق کیا ہے۔ فرض کیجئے ایک بندہ مزدوری کرے کسی اور کے گھر، شام کو آ جائے آپ سے کہے مجھے مزدوری دو، توجہ ہے، محنت کی ہے اس نے کسی اور کے گھر، آ کے مزدوری مانگتا ہے آپ سے، آپ کیا کہیں گے؟ میں تجھے مزدوری کیوں دوں؟ تو نے اس کے لیے خدمت کی ہے، میرے لیے تو نہیں کی۔
تو نے جو کچھ کیا ہے، فلاں کے گھر کیا ہے، فلاں کی خدمت کی ہے، فلاں کی مزدوری کی ہے، فائدہ اس کو پہنچایا ہے، میرے بارے میں تو کیوں مجھ سے مانگنے آ گیا ہے؟ نہ میرے لیے کیا، نہ تو مجھ سے مانگنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر یہ سارے ڈیر غازی خان کے مزدور مزدوری کسی کے گھر کریں، رات کو صدیقی صاحب کے پاس آ جائیں اور کہیں جی ہمیں مزدوری دو، تو کیا صدیقی صاحب ان کو مزدوری دیں گے؟ جی نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کہ ان کے لیے نہیں کیا۔ اللہ سے جنت مانگنے والے پہلے اللہ کو تو مان، اللہ کے لیے کر۔ آپ نے دیکھا کہ آپ جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں، جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں، اس میں ایک نیت ہے۔ ہر عبادت کے پیچھے نیت ہے یا نہیں؟ اس وقت آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، عبادت کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی کس کے لیے یہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ جی اللہ کے لیے۔ یعنی آپ مجلس سن رہے ہیں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، چونکہ آپ اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یا اللہ کے حکم کی تابعداری کے لیے مجلس میں آئے ہیں۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں اللہ کی تابعداری کے لیے، آپ مجلس سن رہے ہیں اللہ کے حکم کی تابعداری کے لیے۔ امام بارگاہوں پہ لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں اللہ کے لیے، چونکہ قربتاً اللہ کر رہے ہیں۔ اب جس کے لیے کر رہے ہیں کل اس سے مانگ سکتے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، آج ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ایسا ہے یا نہیں؟ خوب، اگر کسی نے قربتاً اللہ کیا ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں، یا مانتا ہے تو اللہ کسی بت کو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہے نا ایسے لوگ جو بتوں کو معبود مانتے ہیں، اور جب اس نے کسی بت کے لیے، کسی صنم کے لیے، کسی اور کے لیے جو اللہ کا غیر ہے، اس کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، بے شک وہ نیکیاں صحیح، لیکن اللہ سے اس لیے اجر لینے کا حقدار نہیں کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اس بت کے لیے کیا ہے، جا اس بت سے لے۔ کیونکہ اجرت ہے، اور اجرت کا قانون یہی ہے، جس کے لیے تو نے مزدوری کی اسی سے اجرت لے۔ جو ہو گئی، جس کے لیے تو نے مزدوری کی اسی سے اجرت لے۔ سوچا ہے آپ نے کہ کربلا والا اتنی بڑی قربانیاں دے کے کیا کہہ رہا تھا؟ رزم بے قضا ایک تسلیماً لے امرک، اے تم تو العیال لک اراک لا الہ سواک۔ حضرت علی اصغر تڑپ رہے ہیں امام حسین کے ہاتھوں پر، بلکہ امام حسین کے سینے پر تیر کھا کے تڑپے۔ امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا، اے اللہ میرے لیے اس مصیبت کو برداشت کرنا اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا۔ کس سے گفتگو کر رہے ہیں امام حسین؟ اللہ سے، کہ یہ صبر، یہ قربانی، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اے اللہ تیرے لیے۔
تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے امر کے سامنے میرا تسلیم خم ہے، میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں تو فقط اور فقط اور فقط تیرے لیے۔ آپ حسینی ہیں، یہ کربلا کا ذکر ہے، آئیے سیکھیے کربلا سے یہ کہ جو نیکی کرنی ہے کس کے لیے، کس کے حکم کی تابعداری کے لیے؟ اللہ کے حکم کی تابعداری کے لیے۔ دراصل یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ فقط لفظیں نہیں ہیں کہ زبان پہ ایک آواز نکلے اور وہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت بن جائے۔ اصل لا الہ الا اللہ زبان پہ بھی تب حقیقت بنتی ہے جب دل میں لا الہ الا اللہ۔ یا رسول اللہ، یا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی طاقت ہے اللہ کہ حسین جیسا بے مثال فرد۔ میں آپ سے اگر یہ سوال کروں اول سے لے کے آخر تک کوئی حسین جیسا ہے؟ آپ سارے ہمیشہ حسین کو سنتے ہیں، حسین مولا کی معرفت میں غرق ہیں، فضائل و مصائب حسین مولا کے لیے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا مجھے یہ جواب دیجئے کہ کوئی اول سے لے کے آخر تک مثل حسین نظر آتا ہے؟ بہت بڑی ہستی ہیں حضرت ابراہیم، بہت بڑی ہستی ہیں حضرت اسماعیل، لیکن کیا ابراہیم و اسماعیل کی قربانی مثل قربانی حسین ہے؟ کتنی عظیم صورتحال ہے۔ چھری رکھی ہے اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے، چلائی بھی ہے، چلی نہیں۔ حضرت اسماعیل کی رگیں کٹی نہیں، فقط ایک تھوڑا سا زور لگانے کی وجہ سے معمولی سا نشان پڑا ہے علی حضرت اسماعیل کی گردن پر، لیکن ماں نے جب دیکھا، حضرت حاجرہ نے جب دیکھا تو پوچھا بیٹا یہاں کوئی نشان تو نہیں ہوا کرتا تھا، یہ کیسا نشان ہے؟ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم نے یہ ساری محنت جو حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری والی کی تھی وہ ماں سے چھپ کے کی تھی، حضرت حاجرہ سے چھپ کے کی تھی۔ حضرت حاجرہ کو کوئی علم نہ تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ ان کا بابا کیا کرنے چلا۔ جب واپس آئے قربانی نہ ہوئی تو اس نشان کو دیکھا، بیٹا یہ نشان کیسا ہے؟ تیری گردن پر تو کوئی نشان نہ تھا۔ آواز ہے کہ اسماعیل جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے، سچ بتایا۔ کیا بتایا؟ بابا اپنے اللہ کے حکم سے مجھے قربان کرنا چاہتے تھے، مجھے ذبح کرنا چاہتے تھے، انہوں نے چھری چلائی ضرور ہے لیکن اللہ نے چھری کو روک لیا ہے، اور چھری چلی نہیں ہے، گردن کٹی نہیں ہے، رگیں کٹی نہیں ہے، یہ تھوڑا سا نشان پڑ گیا ہے، یہ نشان اس چھری کے چلنے کا ہے۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ دیکھا
کہ باپ نے چھری چلائی تھی بیٹے کی گردن کاٹنے کے لیے، روئی اور کہنے لگی بیٹا بے شک چھری چلی تو نہیں لیکن اگر چل جاتی، اگر بھی تو ہوتا ہے نا اس دنیا میں، اگر چل جاتی تو کیا ہوتا؟ روایت کہتی ہے اسی صدمے میں مر گئی ہاجرہ۔ آج تک حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی قربانی کو پورا عالم اسلام یاد کر رہا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے کاموں کی یادگاروں کو اللہ پسند کرتا ہے، بڑی خدمات کی یاد رکھنے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور آج تک امت مسلمہ ان قربانیوں کو، ان گوسفندوں اور ان حیوانوں کی قربانیوں کے ذریعہ خراج تحسین پیش کر رہی ہے، حضرت اسماعیل کو بھی، حضرت ابراہیم کو بھی، ماں کو بھی، جنہوں نے ان قربانیوں پہ صبر کیا تھا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں آیا اسماعیل کی قربانی بڑی ہے یا علی اصغر کی قربانی بڑی ہے؟ وہ بھی قربتاً اللہ تھی، یہ بھی قربتاً اللہ تھی، وہ بھی اللہ کے لیے تھی کہ اللہ کے حکم کے مطابق تھی، یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق تھی۔ وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اپنی ذات کا امتحان تھا، اپنے نفس کا امتحان تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے 100% تابعدار ثابت ہوتے ہیں یا نہیں، ذات کا امتحان تھا۔ اور کسی دین کی بقا کا وہاں مسئلہ نہ تھا، وہاں کسی دین کی بقا کا مسئلہ نہ تھا، لیکن بتا کربلا میں جو قربانی ہوئی وہ فقط ذوات کا امتحان تھا یا تیرے دین کی بقا کا امتحان تھا؟ مقصد کیا تھا؟ یعنی حضرت اسماعیل کی قربانی کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ یہ باپ بیٹا اپنے اللہ کے حکم کے کتنے فیصد تابعدار ہیں، اور حکم خدا پر کیا باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے یا تیار نہیں ہے۔ اسی کو آزما رہا تھا اللہ، اور اس میں حضرت ابراہیم بھی کامیاب ہو گئے اور حضرت اسماعیل بھی کامیاب ہو گئے، اور اس میں کوئی نقص نہ آیا، اور اللہ کے حکم کو اس طرح پورا کیا جس طرح اللہ کا حکم تھا۔ لیکن اللہ نے چھری کو کیوں روکا؟ کس نے روکا چھری کو؟ توجہ ہے؟ چھری کو کس نے روکا؟ جی اللہ نے روکا یا کسی اور طاقت نے؟ اللہ اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے تو چھری چلا دی تھی، اور اللہ نے چھری کو چلنے سے روک دیا۔ اب ذرا خود سمجھائیے مجھے، شمر کے خنجر کو بھی کیا اللہ روک سکتا تھا یا نہیں؟ دانا ہو، عقل مند ہو، سوال سمجھو اور اس کے جواب تک پہنچو۔ کیا خیال ہے؟ کوئی حضرت امام حسین کا درجہ کم تھا اسماعیل سے؟ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، اسماعیل ہو یا ابراہیم، ان کو جتنی عظمتیں ملی ہیں ان صلوات والوں کے صدقے ملی ہیں۔ اور جب وہ افضل ہستیاں ہیں، یہ 14 ہستیاں ان سے افضل ہیں یا نہیں؟ جی ہم عام طور پر اس امر کی طرف آپ کو متوجہ کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے برادران کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ صلوات بھیج محمد و آل محمد پر جیسے کہ
تو نے صلوات بھیجی ہے حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر۔ لیکن جب آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا پیش نماز چونکہ الحمدللہ فقہ جعفریہ کے مطابق جنازے کی دعائیں جو ہے وہ خاموشی سے پڑھتا ہے یا اونچے آواز سے پڑھتا ہے؟ جی اونچے آواز سے پڑھتا ہے، آپ سن رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا افضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ توجہ ہو رہی ہے میرے الفاظ کی طرف؟ کیا پڑھا جاتا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم یا کا افضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، یعنی جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، اس صلوات سے بھی افضل جو تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر بھیجی ہے۔ توجہ ہو رہے ہیں میرے الفاظ کی طرف؟ خوب متوجہ ہیں آپ انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے یہ افضل کیوں کہتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ جو قربانی ابراہیم و اسماعیل نے دی ہے اس کا مقام کچھ اور ہے، اور جو قربانی محمد و آل محمد نے دی ہے اس کا مرتبہ کچھ۔ وہاں چھری چلی نہیں، یا چلی ہے تو اللہ نے اس کو روک دیا ہے، اور کربلا میں تیر بھی چل گئے، نیزے بھی چل گئے، تلواریں بھی چل گئیں، خنجر بھی چل گئے، علی اصغر کا گلا چھت گیا، علی اکبر کا سینہ چھت گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، امام حسین کا سر کٹ کے نوک سینہ پہ چڑھ گیا۔ نہ یہاں خنجر رکا، نہ نیزے رکے، نہ تلواریں رکیں۔ روک سکتا تھا اللہ یا نہیں؟ روک سکتا تھا نا؟ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ اگر درجے اور فضیلت کے اعتبار سے دیکھو تو فضیلت تو امام حسین کی زیادہ ہے، حضرت اسماعیل سے بھی زیادہ ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں رکا؟ تو ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے، وہاں اس ابتلاء اور آزمائش کی غرض و غایت کچھ اور تھی، یہاں اس آزمائش کی غرض و غایت کچھ اور تھی۔ اللہ کرے میرے لفظ آپ تک پہنچے۔ وہاں غرض و غایت کیا تھی؟ خود ذات کا امتحان تھا، حضرت ابراہیم کی ذات کا امتحان تھا، حضرت اسماعیل کی بھی ذات کا امتحان تھا کہ کیا اللہ کے حکم کی تابعداری میں اتنی بلند منزل تک پہنچے ہوئے ہیں کہ بیٹے کی گردن کاٹنا پڑے، اور اللہ حکم دے تو کاٹنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اور باپ اگر بیٹے کی گردن کاٹنے کا مامور ہو تو اس امر پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ بس ان کے لیے اتنا تھا، چھری انہوں نے تو چلا دی نا، انہوں نے تو اللہ کے حکم کی تابعداری کر دی، آگے چھری چلے یا نہ چلے یہ کس کا اختیار ہے؟ آپ کے اور میرے اختیار میں کیا ہے؟ چھری چلانا یا کاٹنا؟ ہمارا تو زور لگتا ہے نا، کاٹتی تو چھری ہے نا، چھری کی دھار کاٹتی ہے یا ہمارا ہاتھ کاٹتا ہے؟ جی آپ گولی مارتے ہیں، کسی کو لگتی ہے، آپ کی انگلی وہاں جا کے سوراخ کرتی ہے یا گولی سوراخ کرتی ہے؟ گولی کا اپنا کام ہے، مارنے والے کی تو انگلی ہلتی ہے نا، اور وہ مار دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا اصل کام چھری کا تھا، چونکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ میرے حکم پر چھری چلاتا ہے یا نہیں، اور وہ اپنی گردن پر چھری چلانا پسند کرتا ہے یا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے، یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے لخت جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے
کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تو میں ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل جواب میں کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جان آپ کو جو امر الہی ہوا ہے آپ کر دیجئے، آپ کو جو امر خداوندی ہوا ہے آپ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے، میں اللہ کے حکم کی تابعداری دکھاؤں گا، کٹ جاؤں گا لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو پریکٹیکل طور پر ثابت کیا، گردن پہ چھری رکھی اور آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنی آنکھوں پہ بھی اور حضرت اسماعیل کی آنکھوں پہ بھی چھری چلا دی۔ حضرت اسماعیل نے دیکھا بھی یہی تھا کہ میں چھری چلا رہا ہوں، حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ لہو بہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے؟ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کا لہو بہنا نہیں دیکھا تھا، چھری چلانا دیکھا تھا، اس کو حضرت ابراہیم نے پورا کیا، اسماعیل نے ساتھ دیا، اور باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے 100% تابعدار ثابت ہوئے یا نہ ہوئے؟ لیکن یا اللہ تو نے وہاں چھری روکی کیوں؟ تو جواب آئے گا یہ لہو کس لیے میں بہاتا، اسماعیل کیوں قربان ہوتا؟ کوئی اور غرض و غایت تو تھی نہیں، غرض تو پوری ہو رہی تھی، ابراہیم کے چھری چلانے کے ساتھ، اسماعیل کے چھری کو قبول کرنے کے ساتھ باپ بیٹا دونوں میرے حکم کے تابعدار ثابت ہو رہے تھے، اور ایک ذرہ بھی اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بتا کربلا میں کیوں چھری چلی؟ کربلا میں کیوں خنجر چلا؟ کربلا میں کیوں تیر چلے اور لگ گئے اور سوراخ کیا، خون بہا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں غرض و غایت ان عظیم ہستیوں کے اپنے امتحان میں کامیاب ہونے سے مربوط نہ تھی، ان کا امتحان یہ تھا کہ یہ شہید ہوں گے تو میرا دین بچے گا۔ اللہ جانے میں آپ تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں یا نہیں۔ حضرت ام سلمہ آئی ہیں امام حسین سے الوداع کرنے کے لیے جب آپ مدینہ کو چھوڑ رہے تھے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کیا گھر چھوڑنا آسان ہے؟ وطن چھوڑنا اس نیت کے ساتھ کہ پھر کبھی واپس نہ آئیں گے بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پورا خاندان رسول حضرت امام حسین کو الوداع کہنے کے لیے اور ان کے آخری ملاقاتوں کے لیے آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ام سلمہ جو انتہائی ضعیف العمر تھیں رسول اکرم کی ازواج میں سے، اور حضرت کی ازواج میں سے ایک عجیب مقام حضرت ام سلمہ کو حاصل ہے جو کسی اور زوجہ رسول کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ آئیں، لاٹھی کا سہارا لیا، آہستہ آہستہ چلی، امام حسین کی خدمت میں آئیں۔ جب امام حسین نے اپنی نانی جو ماں سے بھی بہتر ان کا مقام ہے، یعنی ماں کے برابر ہے، ان کو بلایا، دیکھا کہ نانی آئی ہیں تو پوچھتے ہیں نانی اماں آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تو جواب میں کہتی ہیں میں نے سنا ہے آپ مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے کہ آپ مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اس وقت حضرت امام حسین نے کہا ہاں میں مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ امت رسول مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی، میرے لیے یہاں رہنے کے امکانات نہیں رہ گئے۔ اچھا اے میرے لخت جگر، اگر آپ نے مدینہ چھوڑنا ہے اور ضرور چھوڑنا ہے اور باہر جانا ہے تو پھر میری ایک بات سن لیجئے۔ کیا سنوں؟ ہر طرف جانا
عراق نہ جانا، ہر طرف جانا، عراق نہ جانا۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں نے تیرے نانے سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اکرم مجھے بتا رہے تھے کہ عراق میں ایک جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، عراق میں ایک ٹکڑا ہے جس کا نام کربلا ہے، اور میرا یہ حسین اس کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ خاندان رسول میں بلکہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، امام حسین کی ولادت باسعادت سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس حسین نے شہید ہونا ہے، اس حسین نے قتل ہونا ہے، اس حسین کو امت نے مار دینا ہے۔ اور یہ جملہ بھی آپ امام حسین رسول اکرم کی حدیث میں تھا، اے میری زہرا، یہ میرا امت کا ایک گروہ ہوگا جو میرے حسین کو قتل کرے گا، اور قتل کرنے کے بعد یہ سمجھے گا کہ میں محمد ان قاتلوں کی شفاعت کروں گا۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی وہ رسول اکرم سے شفاعت کی امید رکھتے ہوں گے حسین کو قتل کرنے کے بعد۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہم آج بھی یہ فرض نہیں کر سکتے کہ کوئی امام حسین کے سامنے اس قسم کی گستاخی کرے اور پھر امید رکھے کہ رسول اکرم اس کی شفاعت کریں گے۔ لیکن رسول اکرم یہ جملہ خود فرما رہے ہیں، یعنی اشارہ کر رہے ہیں کوئی ایسے بدبخت قسم کے مسلمان ہوں گے، کوئی ایسے گھٹیا قسم کے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، کلمہ میرا پڑھیں گے، میرے ٹکڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اور پھر یہ سمجھیں گے کہ میں اس کو ان کی شفاعت کروں گا۔ اور آج بھی کچھ ایسے بدبخت موجود ہیں جو قاتلوں کے بارے میں شفاعت رسول کو مانتے ہیں، لیکن عزادارو، حضرت امام حسین نے کہا وہ میری شفاعت کی امید رکھیں گے۔ لیکن بہرحال حضرت ام سلمہ نے فرمایا بیٹا ہر طرف جانا، عراق نہ جانا، کیونکہ تیرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ عراق میں ایک نگری ہے جس کا نام کربلا ہے، اس کربلا میں میرا لخت جگر شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سننا تھا حضرت امام حسین کا۔ اب امام حسین حضرت ام سلمہ سے متوجہ ہو کر کہتے ہیں ہاں اماں، میں جانتا ہوں میرا قتل کہاں ہونا ہے، میں اپنی قتل گاہ بھی جانتا ہوں، میں اپنے قاتل کو بھی جانتا ہوں، جو میرے ساتھ قتل ہوں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں، جو میرے قاتل ہوں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تنہا ہمارے سب خاندان والوں نے قتل نہیں ہونا، بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے پردہ داروں کو قیدی کیا جائے گا، ان کی چادریں چھن جائیں گی اور انہیں بازاروں اور درباروں میں مشردین متردین کر کے پھرایا جائے گا۔ یہ سب باتیں میں جانتا ہوں، یعنی جس طرح آپ کو میرے نانا نے بیان کی ہیں اسی طرح مجھے بھی میرے نانا نے بیان کی ہے۔ یہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں ایک دن رسول اکرم آرام کے لیے کمرے میں چلے گئے، مجھے دروازے پہ بٹھا دیا، کوئی آئے تو اس کو کہہ دینا کہ میں آرام میں ہوں، اندر آنے کی اجازت نہ دینا۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین چھوٹے بچے تھے آئے، حضرت ام سلمہ نے کہہ دیا کہ رسول آرام کر رہے ہیں، حسین واپس چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آئے، ام سلمہ نے روکنے کی کوشش کی، حسین رونے لگے، اندر سے رسول کی آواز آئی ام سلمہ کون ہے، کس کو روک رہے ہو؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا حسین آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ تو بی بی رسول اکرم کی آواز آئی میں نے حسین کو روکنے کا تو نہ کہا تھا، میں نے حسین سے تو روکنے کا نہ کہا تھا۔ امام حسین کو اندر جانے کی اجازت مل گئی، اندر چلے گئے، ام سلمہ دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، حسین اندر گئے، کچھ دیر بعد رسول اکرم کی رونے کی آواز آنے لگی، کچھ دیر بعد اندر سے پیغمبر اکرم کی رونے کی آواز آنے لگی۔ ام سلمہ اندر چلی گئی تو کیا دیکھا کہ حسین رسول کے سینے پہ سوار ہے، لیکن رسول کیا کر رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی سینے کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی کسی مقام کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی کسی مقام کا بوسہ دیتے ہیں، رو بھی رہے ہیں اور بوسے بھی دے رہے ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ
اللہ یہ بوسے کیوں دے رہے ہو، پھر رو کیوں رہے ہو؟ تو جواب میں فرماتے ہیں ام سلمہ میرا دل چاہتا ہے ہر اس جگہ کا بوسہ جس پر حسین کو زخم لگنے ہیں، جہاں جہاں زخم لگنا ہے میں ہر اس جگہ کا بوسہ دینا پسند کر رہا ہوں۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے علم میں پیغمبر رلا رہا ہے، پیغمبر کو بوسے پہ بوسہ دے رہے ہیں۔ اور میں اتنا کہوں گا یا رسول اللہ آپ تو اپنے علم کی بنیاد پر بوسہ دے کر رو رہے ہیں نا، اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت ہوگا جسے زینب کبریٰ نے دیکھا ہے، جسے بیویوں نے دیکھا ہے، ہر جگہ زخموں پہ زخم لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں اور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول نے یہ جواب دیا عزادارو آج وہ دن آ گیا۔ حضرت امام حسین فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں انی مقتول، میں نے شہید ہونا ہے، میں اپنے قاتل کو جانتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو جانتا ہوں، میں اپنے دشمن کو جانتا ہوں، اپنی قتل گاہ کو جانتا ہوں۔ اے ام سلمہ اگر چاہو تو میں تمہیں وہ مقتل دکھا بھی سکتا ہوں۔ عزادارو بس آپ خود غور کیجئے حضرت امام حسین نے اپنا دست امامت بڑھایا، نتیجہ کیا نکلا؟ زمین کربلا سامنے آ گئی اور امام حسین حضرت ام سلمہ کو اشارہ کر کے کہنے لگے ھذا مناخ رکابنا وھذا محبت دمائنا، یہاں میری قتل گاہ ہے اور یہاں ہمارے خیمے ہوں گے، یہاں ہم قتل ہو رہے ہوں گے، یہاں ہمارے خیمے ہوں گے۔ یعنی بتا رہے ہیں نا مجھے قتل ہوتے بہنیں کیسے دیکھتی رہے گی، مجھے قتل ہوتے ہوئے میرے سارے عزیزان کیسے دیکھتے رہے ہوں گے، یہ بتا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے حضرت ام سلمہ پہ کیا اثر ہونا چاہیے؟ کسی ماں کو اگر بیٹے کی قتل گاہ دکھائی جائے، کسی ماں کو اگر بیٹے کا مقتل دکھایا جائے، اگر کہیں بیٹا قتل ہوا ہو ماں وہاں سے گزرے اور دیکھے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا بیٹا تڑپتا رہا تھا، جہاں میرے بیٹے پہ حملہ ہوا تھا۔ آپ ماؤں کی طبیعت تو جانتے ہیں، رو رو کے ہلکان ہوتی ہیں۔ اللہ جانے اے ام سلمہ تیرے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے جب امام حسین اپنی قتل گاہ کا خود دیدار کروا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد حضرت ام سلمہ نے کہا ہاں اے میرے بیٹے حسین، مجھے آپ کے نانا نے ایک خاک یعنی تربت کربلا دی تھی اور مجھے کہا تھا اسے ایک بوتل میں یا شیشی میں محفوظ رکھ لینا، جب یہ خون میں بدل جائے، جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی بالفاظ دیگر امام حضرت امام حسین فرما رہے ہیں یا رسول اکرم فرما رہے ہیں حسین تو چلے جائیں گے نا، پھر تجھے کون بتائے گا کہ میرے لخت جگر کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی زور و رسائل اور اس قسم کے اسباب تو نہیں ہوں گے، یہ مٹی بتائے گی کہ حسین مارے گئے۔ کیسے بتائے گی؟ جب خون میں بدل جائے گی۔ امام حسین نے کہا میں بھی اپنے حصے کی خاک آپ کو دیتا ہوں۔ کربلا کی ایک خاک کی مٹھی بھری حضرت ام سلمہ کو دے دی، اس کو سنبھال لینا، جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ تیرا لاڈلا مارا گیا۔ بس آؤ عزادارو، امام حسین تو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب بتا ام سلمہ کی حالت کیا ہونی چاہیے، ام سلمہ کے قلب کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ روایت کہتی ہے روز اس مٹی کو دیکھتی تھی، روزانہ اس مٹی کو دیکھتی تھی، مٹی خون بھری ہے یا نہیں بھری ہے میں نہیں سمجھ سکتا، ماں کے دل کا کیسے بتاؤں
جس ماں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے جب یہ مٹی خون بن جائے، کہاں 28 رجب، کہاں روز عاشور، 28 رجب سے لے کر رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، پورے اس عرصے میں روز دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ مٹی خون بنی ہے یا نہیں بنی ہے، میرا لال زندہ ہے یا شہید کر دیا گیا ہے۔ عزاداروں بالآخر کیا ہوا؟ روز عاشور آیا، ام سلمہ نے نماز ظہر پڑھی، آرام کی نیند میں چلی گئی، دوران خواب رسول اکرم کی زیارت کی، لیکن کس حال میں؟ رسول کے سر پہ امامہ نہیں ہے، رسول کے بالوں میں خاک پڑی ہوئی ہے، رسول کے چہرے اقدس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ ام سلمہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ آپ نے سر میں خاک کیوں ملائی ہوئی ہے؟ اس وقت حضرت رسالت مآب ام سلمہ کو کہتے ہیں میرا حسین مارا گیا، میرا حسین شہید ہوا، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ ام سلمہ کی خواب میں چیخ نکل گئی، چیخ کا نکلنا تھا، خواب تو ختم ہو گیا، لیکن دوڑی بی بی ام سلمہ کدھر دوڑی؟ ان بوتلوں کی طرف دوڑی جن میں خاک پڑی ہوئی تھی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، خاک خاک ہے یا مٹخون میں بدل گئی ہے؟ عزاداروں روایت کہتی ہے سارت دمن عبیتا، ابل رہا تھا اس شیشی سے خون، ابل رہا تھا خون، تازہ تازہ خون ابلتا ہوا، جو حضرت ام سلمہ نے ان بوتلوں سے دیکھا جن میں خاک کربلا پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت آواز آئی واہ حسینہ، واہ حسینہ، ہائے میرے حسین، واہ بہجت قلبہ، ہائے میرے دل کے چین حسین، واہ قرۃ عینا، ہائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین۔ اب ام سلمہ نے رونا شروع کیا، ماتم شروع کیا، تو قریب جو گھر آباد تھے جن میں بنی ہاشم کی کچھ خواتین موجود تھیں، دوڑیں ام سلمہ کے کمرے کی جانب، دیکھا تو ام سلمہ ماتم میں مصروف ہے، واہ حسینہ، واہ حسینہ کہہ رہی ہے۔ بیویوں نے پوچھا ام سلمہ کیا ہوا؟ تو کیوں اتنی رو رہی ہے؟ کیوں ماتم کر رہی ہے؟ تو جواب میں کہتی ہے مجھ سے نہ پوچھو، وہ دیکھو وہ مٹی خون، وہ مٹی خون میں بدل چکی ہوئی ہے۔ میں نے خواب میں پاک پیغمبر کا یہ حال دیکھا ہے، سر پہ خاک ہے، داڑھی میں خاک ہے، امامہ نہیں ہے، وہ رسول جن کی زلفوں میں ہمیشہ خوشبو لگی رہتی تھی، آج رسول نے سر میں خاک ملائی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس لیے رونا شروع کیا ہوا ہے اور یہ مٹی خون میں بدل گئی ہے۔ ساری بیویاں اکٹھی ہوئیں اور سب نے واہ حسینہ، واہ حسینہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا ہائے حسین، شاہ حسین، ہائے حسین، یہ جملہ بیویوں نے ماتم کے طور پر ادا کرنا شروع کیا۔ اور یہ ساری بیویاں اکٹھی ہو کر چلی کدھر؟ روضہ رسول کی جانب۔ کدھر چلی؟ روضہ رسول کی جانب۔ چھوٹا سا بیویوں کا جلوس تھا، چھوٹا سا ماتمی جلوس تھا، جا رہا تھا قبر پیغمبر کی جانب۔ اور بی بی کہتی ہے جب ہم پیغمبر کی قبر پہ گئی اور ہم نے واہ حسینہ کا وہاں ماتم شروع کیا تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قبر پیغمبر میں زلزلہ آیا ہوا ہے، جیسے قبر پیغمبر میں زلزلہ آیا ہوا ہے اور زمین ہمارے قدموں سے نکل رہی تھی۔
یعنی رسول بھی ماتم میں شامل تھے. لیکن میں اتنا کہوں گا، یقیناً بعض مومنین کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، وہ بیبیاں کون تھی جو بی بی کے ساتھ اس ماتمی جلوس میں شامل تھیں؟ تو دوستو سنو، کچھ بیبیاں بنی ہاشم کی بھی تھیں جو اس میں شامل تھیں، جن میں سے ایک وہ بی بی ہے جس کا نام ام البنین، جن میں سے ایک وہ بی بی ہے جس کا نام ام البنین ہے، جس کے 4 جوان بیٹے، 4 جوانیاں کربلا گئی ہوئی تھی. اب ذرا مجھے بتا، جب بی بی ام البنین کو پتا چلا حسین تو تنہا حسین کی شہادت کی خبر تو نہ ملی نا، بلکہ اپنی 4 جوانیوں کی شہادت کی خبر بھی ملی، عباس علمدار کی شہادت کی خبر ملی. اس لیے روایات کہتی ہیں بی بی نے اس کے بعد جنت البقیع میں جا کر بین کرتی تھی اور کہتی تھی، مدینے والو اب مجھے ام البنین، اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، کیونکہ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں. میں اس وقت تک بیٹوں کی ماں تھی جب میرے بیٹے زندہ تھے، اب جو سارے شہید ہو گئے تو میں بیٹوں کی ماں نہ رہی. اب میں کربلا کو روتی ہوں. لیکن عزادارو آؤ غور کرو، ام البنین نے بھی تیرے دین پہ قربانیاں دی ہیں. حضرت آل محمد نے ہمارے دین کے بچانے کے لیے کربلاؤں سے اپنے آپ کو گزارا ہے. اے اللہ، تجھے اس جوان کا واسطہ جس کے بازو قلم ہوئے، جس کے بازو قلم ہوئے، اور پھر ایک گرز نے عباس کے سر کو شگافتہ کیا، اور جب زین کو چھوڑا اور آواز آئی علیک من السلام یا ابا عبداللہ، تو حسین کی آواز آئی، الان انکسرت ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. اے اللہ، تجھے علمدار کربلا کا صدقہ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما، اور ہمیں اپنے دین حق پر جینا اور مرنا نصیب فرما، اور تمام مومنین اور مومنات کی عزاداری کو قبول فرما، اور ان کی دلی حاجات جائزہ کو پورا فرما. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.